للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. تو ان مومنین کو تاریکی سے نکالتا ہے نور کی طرف. تاریکی یعنی کفر، نافرمانی سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، یعنی ایمان کی طرف لے آتا ہے. یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کا مفہوم و مطلوب ہے. تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس ماہ کی مناسبت سے دو تین باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دیکھیے، ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس سے خاص ہادی بھیجتا ہے، رہنما بھیجتا ہے. رہنما وہ انبیاء علیہ السلام اور رسولان اعظام جو رہنمائی کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو سلسلہ رہے گا، اولیاء علماء کا سلسلہ رہے گا. وہ ہدایت کی لمبردار ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری بھی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے. ابھی دکن کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے بے شمار اولیاء ہیں. ان اولیاء میں سے، ان ولیوں میں سے ایک ولی جو اسی ماہ میں، اسی مہینے میں جو انتقال کر گئے، جن کا عرس بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو مشہور و معروف ہیں بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے، علیہ الرحمہ. بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ. ان کا نام حقیقت میں سید محمد ہے. نام ہے ان کا سید محمد. بندہ نواز گیسو دراز سے مشہور ہوئی. ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، پھر اپنے اندر وہ ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم تو کرامات کے اندر گم ہوتے ہیں. ان کی سیرت کو اگر ہم مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو واقعتاً ہمارے لیے رہنمائی ملتے ہیں. یاد رکھو، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مختصر ان کی سیرت رکھوں گا اور موجودہ حالات کے تحت دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اس آیت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو تاریکی سے نکالتا ہے. اللہ دوست ہے ایسے مومنوں کے دوست ہے. مومنوں کا دوست ایسا ہے کہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا، نور کی طرف لے آتا ہے. ان کو تاریکی میں رہنے نہیں دیتا، گناہوں میں نہیں رہنے دیتا، غلط کاموں میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ نور، ایمان، ثواب، اجر، صحیح راستے پر لے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ. تو آپ
آپ کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں گے ہم، سید محمد یسوع دراز کو دیکھیں گے، ان کے بال لمبے لمبے تھے، ابتدا سے سادات گھرانے کے ہیں، ابتدا سے لمبے بال سے، اسی لیے آپ کو یسوع دراز کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہوئی، پیدائش جو ہوئی دلی میں ہوئی، سن 701 ہجری میں وہاں پر پیدائش ولادت ہوئی، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد محترم جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہوتے ہیں، جن کو راجہ کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید محمد حسینی، یوسف حسینی۔ سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ راجے سے مشہور ہوئے، وہ لقب ان کا راجہ جس طرح ہوتے ہیں راجے سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ تو آپ کو یہاں پر اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں، تربیت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ خاندان سادات گھرانے کا خاندان، ایک علمی گھرانہ، سادات گھرانہ اور علمی گھرانہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اور صرف کھانے پینے، کاروبار کرنے، عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا مقصود کیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سورج کو دیکھیں گے، اس کا مقصود کیا ہے، روشنی دینا۔ چاند کو دیکھیں گے، اس کا مقصد کیا ہے، روشنی دیتے رہنا۔ ستاروں کا مقصد کیا ہے، جگمگاتے رہنا۔ آسمان کا مقصد کیا ہے، وہ چھت کی طرح وہ اسی طرح رکے رہے۔ زمین کا مقصد کیا ہے، جس پر چل سکے، زندگی بسر کر سکے۔ پانی کا مقصد کیا ہے، وہ انسان، حیوان اور دیگر چیزوں کا حیات بخشتے رہے۔ نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز کو دیکھو اپنے مقصد کے تحت گردش کر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ تو ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے پیدا کیا ہے، وہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ عبادت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم واقعتاً عبادت ہی کے لیے دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد پورا۔ اگر ہم عبادت کے لیے نہیں ہیں تو ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقصد کے ساتھ ہمیں دنیا میں بنایا، پیدا کیا، بھیجا، تو مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ انسان ہی نافرمانی کر رہا، باقی تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار، تمام چیزیں اس کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھیں، سورج کو بھی دیکھیں کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے لیٹ نہیں نکل رہا، ایک سیکنڈ کے لیے لیٹ ڈوبتا نہیں۔ چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اپنے حساب سے گردش کر رہی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان کے علاوہ فرشتوں کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو، جن اور انسان یہ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقصد ہے۔ جن اور انسان اس کے اندر پیچھے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سید محمد یسوع دراز علیہ الرحمہ سن 701 ہجری میں جو پیدا ہوئے، دلی کے اندر پیدا ہوئے، تو ان کے ماں باپ، ان کے والد، ان کے نانا جو آپ کی تربیت جو کرتے تھے، کیا تربیت کرتے تھے؟ آدمی بچے کی جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کے اندر پروان چلتا ہے، پروان چلنے لگتا ہے۔ آپ اس کی تربیت ایسی نہ کرو تو پھر آپ ہمارے بچوں کو اگر پوچھیں، نوجوان بچہ ہو، نوجوان ہو یا بچہ ہو، تو ہم آپ کیا حالات ہے، تو نہیں بولے گا میں خواب دیکھتا ہوں، عجیب خوابیں ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی شیطان نظر آتا، کبھی جو ہے حیوانات نظر آتے، کبھی سانپ نظر آتا، کبھی کچھ نظر آتے، کبھی قبرستان نظر آتا، کبھی گندگی نظر آتی ہے۔ ہمارے خوابوں کا ہی تھا حال۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی جو گزرتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے ذکر کرتے تھے۔ ان کے نانا اور ان کے والد کیا ذکر کرتے تھے، صرف اور صرف اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ کون؟ والد، نانا، ان کا ہی ذکر کرنا، ان کا
حسن بیان اور ان کی عبادت، ان کی نماز تہجد، ان کی نماز اشراق، ان کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کی تسبیح و تحلیل، ان کے درود پاک پڑھنے کا طریقہ، ان کا حلیہ مبارک، ہمیشہ بچے کے سامنے یہی ذکر کرتے رہنا، یہی ذکر کرتے رہنا، اور علمی تربیت، ابتدا سے علمی تربیت کرتے ہوئے ان کو حافظ قرآن بھی بنا دیا۔ 7 سال میں حفظ بھی تکمیل کر لیے، 7ویں سال میں حفظ بھی تکمیل کر لیے۔ اب ابتدائی دور کے اندر وہ عربی کی کتابیں بھی پڑھنے لگ گئے، عربی کتابیں وہ پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ ابتدائی دور کی جو کتابیں قدوری ہے وغیرہ، ابتدائی کتابیں پڑھنے شروع کر دی۔ تو آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب ایسی تربیت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی غیبی مدد کیسی ہوتی ہے۔ اب ایک دن چھوٹے تھے، 9-10 سال کی عمر ہوگی، بڑی مشکل سے 9-10 سال کی عمر، 9-10 سال کی عمر، نانا جو ذکر کرتے تھے اور والد جو ذکر کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ترتیب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ، خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے خلیفہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ جو ہے بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ جو ترتیب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ اپنے گھر کے سامنے جو مسجد تھی نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شخص آیا آ کے پوچھنے لگے، بڑا بچہ پیارا ہے، حافظ قرآن ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ذرا مسئلہ تو پوچھ لوں۔ اس طرح انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ کیا پوچھا معلوم ہے؟ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہم جو ہے قیام رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنے ٹیکنا یا ہاتھ ٹیکنا؟ یہ سوال انہوں نے کر لیا۔ سائل نے کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ رکوع ہو گیا، رکوع ہونے کے بعد اب سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ہاتھ ٹیکیں یا پیر ٹیکیں؟ تو یہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، یہاں تک سبق پہنچا ہی نہیں تھا، یہاں تک سبق پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو سائل تو سوال کر بیٹھے، جواب نہیں دے سک رہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ذرا رک جاؤ، پھر بولتا ہوں۔ کیا کہا؟ ذرا رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، توقف کر لو، اب بولتا ہوں۔ رکے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے اولیاء کی، جن کی فکر اس طرح ہوتی ہے، جن کی پرورش دینی تعلیم، دینی ماحول میں اللہ والوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جب ایسی ہوتی ہے تو غیبی مدد کیسی ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھے رہے، جواب دینے کے لیے انتظار کرو، سائل بھی ہے سوال کرنے والا، اور جو ہے جن سے سوال کیا گیا وہ بھی موجود ہیں، اب جواب نہیں دے رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک حسین خوبصورت، بڑی حسین خوبصورت، گھنی داڑھی، اچھے لباس میں، عمدہ لباس میں ایک صاحب آئے، آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پہ دیکھتے گئے، اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے۔ نماز پڑھنے والے کو سید محمد یسوع دراز علیہ الرحمہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے۔ وہ نماز اب ان کے حلیے کو دیکھ رہے ہیں۔ بابا نے جو بتایا تھا نظام الدین اولیاء ایسے ہیں، تو حلیہ ویسی ہے، چہرہ ویسی ہے، آنکھیں ویسی ہیں، نماز پڑھنے کا انداز ویسی ہے۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جب سجدے میں جانے لگے تو انہوں نے پہلے گھٹنے کو ٹیکا، پھر ہاتھ کو ٹیکا۔ دیکھنے کے بعد ان کی جب نماز مکمل ہوئی تو جو سائل تھا جو سوال کرنے والا تھا، سوال کرنے والے کو بلا کر کہا کہ دیکھو سجدے میں جانے سے پہلے گھٹنے کو ٹیک دیا جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ ٹیک دیا جائے۔ اب یہ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ جواب آنے والا جو شخص ہے بڑے ہی عابد، جن کا تذکرہ اپنے والد سے، نانا سے ہمیشہ سنتے رہے، ان کا خط
ایسا ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہے، یہ عبادت ایسے کرتے ہیں، من وعن جیسے انہوں نے حلیہ بیان کیا تھا ویسے ہی تھے اور نماز ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے، انتقال خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وصال کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مخصوص بندوں کی ایسی مدد کرتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے، بھجاتا ہے، اللہ والوں کو بھجا کے کہتا ہے ایک میرا بندہ پریشان حال ہے، ذرا ان کی رہنمائی کرنا۔ تو رہنمائی اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ دیکھ کر جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب والد آئے، والد آنے کے بعد کہا، بابا سے کہا، نانا سے کہا، دیکھو میں نے آپ کے پیر و مرشد کو دیکھا ہے۔ پریشان ہو گئے، ہو پریشان ہو گئے، تم نے کیسے دیکھا؟ وصال کر کے کئی دن ہو چکے ہیں، مہینوں کو گزر چکے، وصال ہو چکا ہے۔ جب حلیہ بتانے لگے، چہرہ اس طرح تھا، آنکھیں ایسی تھی، بال اس طرح تھے، نماز اس طرح پڑھنے لگے، تو کہنے لگے بابا جان نے کہا خدا کی قسم وہی تو میرے والد تھے، وہی تو میرے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد۔ تو یہ رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ یاد رکھو، رہنمائی اس طرح ملتی ہے جب جس بچے کی تربیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا، مر گئے بعد اٹھ جاتے کیا؟ سوال ہوتا ہے مر جانے کے بعد پھر زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا بھائی، مرنے کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، مر گئے پھر کیسے دنیا میں آتے ہیں؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے، بخاری شریف دونوں میں آپ کو ہر مکتب فکر والے بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں، مسلم شریف اور بخاری شریف۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ کو حج کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو لبیک کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں حضرت زکریا کو لبیک کہتے ہوئے احرام باندھتے ہوئے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ مر گئے تو پھر کیسا آ گئے؟ مر گئے تو آئے کیسے؟ حج کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا جو عقیدہ، جو بعض عقیدہ جو پیش کرتے ہیں مر جانے کے بعد انبیاء بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے، تو بخاری شریف میں ہے یہ حدیث میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حج کرتا ہوا حضور نے دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا، دیگر انبیاء علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ جس نبی پر ہم ایمان لاتے وہی نبی کے زبان سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، زکریا کو دیکھ رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قدرت عطا کرتا ہے دنیا سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں قدرت عطا کرتا ہے اس طرح۔ تو بہرحال آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ ماحول جیسا ہوتا ہے، ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے ہی آدمی پروان چڑھتا ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے آپ دیکھیں گے، آج ہمارا اپنا ماحول اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے بچے سوائے ٹیلی ویژن یا موبائل یا اور کسی چیز میں ایسا گم ہے کہ اپنی زندگی کو کے مقصد کو بھول گئے، ٹی وی موبائل کے اندر ایسا گم ہو گئے کہ زندگی کے مقصود کو بھول گئے۔ ان کے لیے ان کے پاس سے تھوڑی دیر کے لیے اگر موبائل ہٹا دیا جائے یا ٹی وی ہٹا دیا جائے تو دیوانے ہو جائیں، یہ مقصد ہو گیا ہمارا۔ مقصد یہی ہے تو آپ بتائیں، مقصد ہر ایک کا مقصد پورا ہے، انسان کا، مومن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، مومن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے، بہترین زندگی کے لیے یاد رکھو کہ اچھے لوگوں میں اٹھنا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، دروس کا سننا، اسی طرح ماں باپ ان کی تربیت صحیح کرنا، یہی وجہ، یہی سبب ہے جو وہ جو ہے صحیح طرح پر پروان چڑھ سکتے ہیں، ان کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، بنانے کی نہیں مشکل ہے میرے بھائی۔ اچھا دیکھیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کے واقعات کو بیان کرتے تھے، آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، پھر آپ کو پھر بتا رہا ہوں، تربیت کے لیے، تربیت کے لیے صحیح رہنمائی۔ آج ہماری رہنمائی کدھر ہو رہی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کرو، ہمارا مقصد، ہمارا مطلوب کیا ہے؟ ہمارا مقصد اور ہمارا مطلوب کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت کرتے کرتے پچھلے واقعات بیان کر رہے ہیں۔
آج ہم کسی ولی کا ذکر کریں تو یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے. قرآن کو پیش کیا جائے، احادیث شریفہ کو پیش کیا جائے، ذہن میں آتا ہے. قرآن کو پیش کیا جائے اور احادیث شریفہ کو پیش کیا جائے، یہ ذہن میں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی آپ پڑھ لیں. قرآن کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ، قرآن کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات سناتے، کئی واقعات، ایک ہزار واقعات. بخاری شریف آپ پڑھو، جریج نامی، یوشع بن نون، کئی نام ہیں جریج. یہ اللہ والے کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہاں تربیت، صحابہ کی تربیت اگر کرنی ہو تو کیسی باتیں بیان کرتے. ماں کی اہمیت بتاتے ہوئے، والدہ کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول واقعہ بیان کر رہے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور تہمت ایک بہت بری چیز ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول تہمت کو دور کرنا، تہمت کسی پر نہ لگائی جائے، اس کو دور کرنے کے لیے واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت کے لیے، صرف تربیت کے لیے ایسے واقعات سننے سے ہوتا کیا ہے، دل کے اندر ایمان پیدا ہونے لگتا ہے، آدمی ایمان پر باقی رہتا ہے، غلط راستے پر چلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، سیدھی سمت اختیار کرتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہم اپنا موضوع سنتے رہیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، پچھلے امت میں ایک شخص تھا، بڑا عابد و زاہد تھا. نبی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، رسول کا تذکرہ نہیں ہے. پھر آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام ہے جریج. نام کہتے ہیں جریج نام ہے. بڑا عبادت کرنے والا، بہت اطاعت گزار، اللہ کی رات و دن عبادت کرنا. اور خاص کر عبادت کے لیے انہوں نے ایک عبادت خانہ اپنے خاطر بنا لیا تھا. عام عبادت خانہ نہیں تھا، بلکہ خود کے لیے عبادت خانہ بنایا تھا. انسانی مقصود پورا کرنے کے لیے یاد رکھو، انسان یہاں پر صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ میں گھر بسا لوں، اس لیے نہیں آیا کہ بچوں کو پیدا کروں، اس لیے نہیں آیا کہ شادی کر لوں، اس لیے نہیں آیا کہ جو ہے کما لوں، نوکری کر لوں، اس لیے نہیں آیا کہ جو ہے تجارت کر لوں، اس لیے نہیں آیا کہ زراعت کر لوں، اس لیے نہیں آیا. یہ تو ضروری چیزیں ہیں. انسان آیا ہے عبادت کے لیے. آج ہم مقصد بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے، تو اسی لیے ہمارے اپنے مقصد کو بھولنے کی وجہ سے ہم پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر حملے کی باتیں کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. احساس کچھ بھی نہیں پیدا. ایمان ایسا ہے کہ اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنی دنیا میں گم ہیں، اپنی دنیا میں گم ہیں. صحابہ کی موجودگی میں اگر کوئی بے ادبی کرتا تو اسے اسی پر ختم کر دیتے، اسی وقت ختم کر دیتے. اس کو دیر نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً تلوار باہر نکالتے تھے. استادی اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے فوراً نکالتے تھے. آپ کو بتا رہا ہوں جریج کا تذکرہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. صحابہ کی موجودگی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں، پچھلے زمان میں بہت بڑے عابد گزرے، عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. مائی آئی، ان کی والدہ آئی، والدہ آنے کے بعد آواز دی، یا جریج. نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں تھے، اللہ کی عبادت ہے یہ. نماز پڑھ رہے، ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی، جیسے کانوں سے آواز ٹکرائی تو ماں کی آواز کو پہچان لیے. دل نے کہا کہ ذرا نماز پوری کر لوں، پھر ماں کے پاس جا کے جواب دے دوں. من نے کہا، دل نے کہا. تو انہوں نے نماز جتنی پہلے پڑھنی تھی اس کو مختصر کیا،
مختصر کر کے نماز کو تکمیل کی اور فوراً گئے دروازے کے پاس، ماں آواز دے رہی، دیکھا تو ماں موجود ہی نہیں ہے۔ ماں چلے گئی، انتظار کی، تھوڑا ہی انتظار کی اور چلے گئی۔ پھر دوسرا لمحہ آیا، دوسری گھڑی آئی، تب بھی عبادت کر رہے تھے۔ کہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کتنے عام ہی وہ زاہد ہیں، حضور ان کے عبادت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور ماں کی عظمت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب بھی ماں نے آواز دی، یہ نماز میں موجود ہے، نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں آواز دیتی ہے، والدہ آواز دیتی ہے، یا جریج، یا بنیا، آئے میرے بیٹے جریج۔ جریج پھر نماز میں آواز سنتے ہیں۔ آواز سن کر پھر دل نے کہا چلو اللہ کی عبادت اختصار کر لوں، مختصر کر کے جا کے ماں سے ملوں، ماں کا جواب دوں، ماں کی سالت میں ذرا دیکھ لوں۔ نماز پوری کی تو جا کے دیکھا ماں چلی گئی۔ تیسرا دن پھر آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسرے دن پھر آئی، تیسرے لمحے پر پھر آئی، آواز دی، یا جریج، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آواز دینا تھا کہ یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ عبادت میں تھی، اللہ کی عبادت میں تھی، عبادت کر رہے ہیں۔ اب نماز کو پوری کر کے جب جا کے دیکھتے ہیں تو تب تک وہ مائی چلے جاتے جاتے کہنے لگی ایک ایسا نا فرمان ہے، میں جو بولتی ہوں تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے میں بولتی ہوں تو سنتا ہی نہیں، میری آواز اس کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، اس کے باوجود ہی میری بات نہیں سن رہا ہے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، مولا تو اس کو موت جب تک نہیں دینا، اس پر کسی عورت کا الزام اس پر نہ لگ جائے، زنا کا الزام نہ لگ جائے، اس کو موت نہیں دینا، موت دینا ہی نہیں جب تک اس پر کوئی عورت زنا کا الزام نہ لگا دے۔ یہ ماں کی بولتی چلے گئی، بول کر چلے گئی۔ یہ تو عبادت کرتے رہے، عبادت میں مہو رہے، ماں کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے۔ چند مہینے گزر گئے، ایک عورت جس کا نام جمیلہ تھا، حسین خوبصورت، اس کو کسی نے پیسے دے دیا، روپیہ پیسے دے دیا، دینے کے بعد کہا جا، یہ اس کی شہرت بہت زیادہ ہے، یہ جریج کی بہت زیادہ شہرت ہے، اس پر الزام لگا میں تجھے دولت دیتا ہوں۔ وہ دولت دی، لینے کے بعد آئی، بچہ چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا، ایک دن کا بچہ پیدا ہوا، محلے میں سب کو اکٹھا کی، جمع کی، لوگوں آؤ آؤ، لوگ سب ایک جمع ہونے کے بعد کہنے لگی دیکھو جس کو تم عابد سمجھتے ہو، جو اللہ کا ولی سمجھتے ہو، یہ بڑا زانی ہے، میرے ساتھ زنا کیا ہے، میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو مطلب دیکھو بھائیو، نوجوانوں، یہاں پر خاص بات یاد رکھو، ماں کی بات کو کبھی ہم نہ رد کریں، ماں جو کہتی ہے اس کو مانیں۔ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہے، ماں اگر دعا کرتی ہے تو قبول ہوتی ہے، بد دعا کرتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ اس کا دل جب دکھتا ہے اور اس کے دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب تو ہمت لگ گئی، اتنے بڑے عابد ہم تو گناہ گار، ہمارا کیا وجود، ہم کبھی عبادت کرتے ہی نہیں، ہماری عبادتیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ تو عابد ہے اللہ کے پاس، محبوب بنتے ہیں اللہ کے پاس، وہ اتنے عابد تھے، آپ ذرا اس کا اندازہ کر لیں کیسے عابد تھے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس واقعے کی تکمیل پر آپ کو بات معلوم ہوگی، اندازہ ہوگا۔ تو ہمت تو لگ گئی، لگنے کے بعد جریج کہتے ہیں میں نے عمل کیا ہی نہیں۔ جب تک لوگ جلال میں تھے، غصے میں تھے، تو اپنے آپ کو عابد کہتا ہے، اور تو نے اس طرح غلط کام کیا ہے تو ان کا جو عبادت خانہ تھا توڑ دیا، ساری اینٹیں گرا دی، دیواریں گرا دی، گرا کر کہا اپنے آپ کو بڑا عابد شمار کرتا ہے، ولی شمار کرتا ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو زنا کرتا ہے۔ تو مت لگانے کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ والے تھے، رجوع گئے، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے کون سی خطا کی ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے، مولا کریم مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی،
یہ دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اے مولا اے کریم، اب میری جو تہمت مجھ پر لگی ہوئی ہے اس کو دور فرما دے، مجھ پر جو تہمت لگائی گئی اسے دور فرما دے، تہمت جو لگائی گئی تھی دور کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ دیکھو ہم دور کر دیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جاؤ، جا کر اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھو، اس بچے کو خود گواہی کے لیے بولو۔ آپ جریج آئے، آ کر اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا، اے بچے تو گواہی دے، تو بچہ خود گواہی دینے لگا۔ ایک دن کا بچہ زبان کھولا اور کھول کر بولا کہ یہ میرا والد نہیں ہے، والد کوئی اور چل رہا ہے۔ تو یہاں غور کرو کہ اللہ والے پر تہمت لگائی گئی، تو اللہ والے کیسے ہیں؟ اللہ والے ایسے ہیں کہ بے زبان پر ہاتھ رکھ رہے تو زبان آ جا رہی ہے، بولنے لگتا ہے۔ ہم تو کچھ ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر نہ ہمارے لیے بدعا کر دے، یہ دعا کر دے تو ہماری تقدیر بدل جائے، بدعا کر دے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جائے۔ تو یاد رکھو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، مگر آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارا ماحول، ہم تربیت کرنے کے بجائے ان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جیسے ہی پیدا ہوا بچہ تو ان کے رونے کو روکنے کے لیے ہم موبائل سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب سے بچپن سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، موبائل کے اندر تربیت ہو رہی ہے۔ بچہ جب روتا ہے تو اس کو خاموش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موبائل رکھ دیتے ہیں، وہ بچہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ گم نہیں ہو رہا ہے، بچہ کھا نہیں رہا ہے، بلکہ بچہ زہر کھا رہا ہے، بچہ زندگی کا زہر کھا رہا ہے۔ جب وہ موبائل میں چلا گیا، جب وہ موبائل میں دھس گیا، تو آپ سمجھ لو کہ موبائل کی اس کی ایسی زندگی ہو گئی۔ نہیں معلوم کہ وہ شرابی بنے گا، نہیں معلوم کہ وہ زانی بنے گا، نہیں معلوم کہ وہ کیا خطا کرے گا، نہیں معلوم روبیلا بنے گا، نہیں معلوم کیا غلطی کرے گا۔ ابتدا سے ہماری پرورش ہے، ہماری ابتدا سے، مگر سید محمد کے سدراز علیہ الرحمہ کی تربیت ایسی ہو رہی ہے۔ نانا کیا ہو رہے ہیں؟ نانا اپنے پیر و مرشد کا ذکر کر رہے ہیں۔ بابا کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی، موت کے واقع ہونے کے باوجود بھی بچے کی تربیت کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھو اس طرح نماز پڑھائی جائے، کہیں بھی مدد ہوتی ہے۔ جب ان کو ڈھالا جائے علمی ماحول میں، تو اس طرح اللہ والوں کی بھی مدد ہوتی ہے، اللہ والوں سے بھی مدد ہوتی ہے۔ یہی بندرواز کے سدراز جب دلی کے حالات بدل گئے، وہاں سے نکل کر دولت آباد اورنگ آباد آنے کا جب انہوں نے ارادہ کر لیا، دکن کے اندر گلبرگہ جس کو حسن آباد کہتے تھے اس زمانے میں گلبرگہ، اب تو اس کو چینج کر دیا گیا اور بھی تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جو ہے اس زمانے میں شاہ فیروز کی حکومت تھی، بادشاہ فیروز کی حکومت تھی۔ انہیں معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک اللہ کے ولی سید محمد یہ سدراز علیہ الرحمہ یہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اپنے حواریین کو لے کر، اپنے وزراء کو لے کر استقبال کے لیے گئے، جا کر معارضہ پیش کیا۔ بدنواز کے سدراز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں معارضہ پیش کیا۔ کیا بولتے ہیں؟ حضور والا آپ یہاں پر رہیں۔ دیکھیے جتنے بھی مسلمانوں کی سلطنتیں گزری، 600 سال تک جو حکمرانی کرتے رہے مسلمان، 600 سال سے زائد حکمرانی کرتے رہے، ان کے پیچھے اللہ والوں کی طاقت ہوا کرتی تھی، اللہ والوں کی طاقت ہوا کرتی تھی۔ بدنواز کے سدراز علیہ الرحمہ کو جب بادشاہ فیروز عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں، انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے کہنے لگے دیکھو آپ ہمیں روک تو رہے ہیں، آپ ہی نہیں رہیں گے دنیا میں تو ہم کو روک کر کیا ہوگا؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ کیا؟ تھوڑی عرصے میں آپ انتقال کر جانے والے، مرنے والے ہیں، پھر میں یہاں پر رک کر کیا کروں؟ آپ دنیا میں نہیں رہو گے تو پھر میں رک کر کے کیا کروں؟
وہ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا اور اولیاء کا بڑا گرویدہ تھا. اولیاء اللہ کے بڑے گرویدہ تھے، وہ اولیاء کی قدر کرنے والے تھے اور اولیاء کے مقام سے واقف تھے. کہنے لگے آپ اس بات پر قادر ہیں اللہ کو بول کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے میرے عمر درازی کے لیے دعا کر کے میری عمر میں اضافہ کر دیں اور آپ یہاں پر رک جائیں. دیکھیے بادشاہ وقت یہ کہتے ہیں کہ میرے عمر درازی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. پھر دوسرے دن مراقبے میں گئے، آج نہیں بولوں گا کل بولوں گا. مراقبے میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما لی ہے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما لی. جو بادشاہ انتقال کر جانے والا تھا، جو بادشاہ مرنے والا تھا، اس کی تقدیر لکھتی نہیں تھی. یہ اللہ کے بلی کی دعا کی وجہ سے ان کی عمر میں اضافہ ہو گیا، عمر میں اضافہ ہو گیا. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بندہ نواز کیسو دراز علیہ الرحمہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ 104 سال عمر ملی، 104 سال عمر ملی، 104 سال تک عمر ملی. ادھر بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا، بادشاہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ادھر آپ کا وصال ہوتا ہے، ادھر بادشاہ کا انتقال ہوتا. دونوں کی ہم عمر ہو گئی، بڑھ گئی، عمر بڑھ گئی. یہ دعا کرنے کی وجہ سے وہ ہے بندہ نواز کیسو دراز علیہ الرحمہ. اللہ نے ان کو اپنے قرب میں وہ جگہ عطا فرمائی تھی، وہ قرب میں جگہ عطا فرمائی تھی جو زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا، ان کی دعاؤں کو قبول. آج بھی فیضان ان کا جاری ہے. آج بھی دیکھیں اولیاء کرام کا فیضان جاری ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی. ہم یاد رکھو کیا ہے، مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ہم بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کسی ولی کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں تو ولی کو ولی سمجھتے ہیں. وہاں جو اللہ کے انوار و تجلیات جو کرتے ہیں وہاں دعا مقبولیت کا مقام ہوتا ہے. تو مقام دعا کی مقبولیت کا مقام ہو جاتا ہے. اللہ کے خاص رحمتیں وہاں پر اترتی ہیں. ہم راست اللہ سے مانگتے ہیں، وسیلہ ان کا ہوتا ہے، ذریعہ ان کا ہوتا ہے، ذریعہ ان کا. آپ بولیں گے کہ اس کی دلیل ہے مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان پر خاص اپنی عنایت خاص کا اتار کرتا ہے. آپ اصحاب کہف کو آپ پڑھے ہوگے، وہ کیا تھے؟ دقیانوس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے 7 آدمی تھے اللہ والے، پچھلی امت تھے. اس امت کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، یہ امت خود خیر امت ہے. پھر ان کے اولیاء کا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الاولیاء، اولیاء جو ہے، العلماء، اولیاء کے لفظ آتا ہے العلماء کبرثتی بنی کا انبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی، علماء امتی، اولیاء امتی. یہ دو حدیثیں ہیں، میری امت کے اولیاء، میری امت کے مشائخ، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اولیاء کا مقام، علماء کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں. تو یہ خواجہ بندہ نواز کیسو دراز علیہ الرحمہ یہ جب دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں تو فیضان باقی بڑھتا رہتا ہے. آپ بولیں گے کیسے وہ ممکن ہے؟ آپ دیکھو اصحاب کہف دیکھیے، 7 آدمی تھے، 7 آدمی تھے. تو ان کے ساتھ اگر کوئی تھا تو ایک کتا ہی تھا اور دوسرا کوئی نہیں تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا. اور اس وقت سارے کے سارے کافر تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، چاہنے والا ہی نہیں تھا. وہ بھی انسان نہیں، حیوان تھا. حالانکہ اس حیوان کو ڈھکے میں جاؤ 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 بولے جاتا ہے. تو وہ اولیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
309 سال تک. کتنے؟ 309 سال تک. ہماری اگر عمریں اگر ہم کو صحیح مل جائے تو 4 مرتبہ ہم کو حیات مل جائے. اتنی عمر 70 اگر ملائے ہماری عمر 70 تو 4 مرتبہ زندگی مل جائے. 309 سال تک ان کو موت دے دی، سلا دیا، ہار میں سلا دیا اللہ سبحانہ و موت دے دی. موت دینے کے بعد جب سورج صبح میں نکلنے لگا، صبح کا جب سورج نکلنے کا ادھر موت آ گئی، صبح کا سورج نکلنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اے سورج نکلنے والے، میرے اولیاء یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ذرا ہٹ کر نکلنا، کہیں شعائیں ان پر نہ پڑنے پائے. گرمی ان پر، مرنے کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو، مرنے کے بعد کون اہتمام کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کر رہا ہے. مرنے کے بعد صرف ان پر اہتمام نہیں کر رہا ہے، ان پر اہتمام نہیں کر رہا ہے، یہ تو اولیاء ہیں، ان پر اہتمام نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ان پر بھی اہتمام کر رہا ہے. کتے کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. ہم کتے کو بھی پلٹنے رکھتے ہیں، سارے میں وہ اپنی کروٹیں بدلتا رہا کتا، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا رہا، اس کی شعائیں کتے پر نہیں پڑتے رہی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو اولیاء کے دربار میں دعائیں مقبول ہوتی ہے، اولیاء کے دربار میں دعائیں مقبول ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، نظام قدرت ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے، نظام قدرت ہے. خواجہ بدنواز کے سدراز ہو یا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ہو یا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اولیاء کے جتنے مزارات ہو، وہاں پر آج بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے فیض، اپنے عطاؤں کو لٹاتا ہے، موت کے بعد بھی لٹاتا ہے. مراکز ہوتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا. میں آپ کو اس سے پہلے بھی حج کے موقع پر بتا دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم وہاں پر ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نہیں وہاں نماز پڑھو، حالانکہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی، نہیں یہاں دوڑو ثواب ملتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارے تھے، کنکریاں مارو ثواب ملتا. صرف ان کی یادیں، اولیاء کی یادوں کو، انبیاء کی یادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھتا ہے، ان کے ذریعے عطا کرتا ہے. وہ کنکریاں مارے، ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارے تو مار دو. اب وہاں دوڑ رہے، ایک اللہ والی دوڑی تھی، اب تم بھی دوڑو بس. ان کے دوڑنے کی وجہ سے ہم کو اللہ دوڑا رہا، ثواب عطا کر رہا، ان کی وجہ سے ثواب عطا کر رہا. میری جو شہیدی بندی یہاں پر دوڑی تھی، تم بھی دوڑو، تمہاری یہ جو ثواب ملتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. وہ دنیا میں حالانکہ نہیں، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیا دنیا میں آج موجود ہے، مگر ان کی یاد کو باقی ہے. آج بھی دوڑتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، آج بھی دوڑتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. مقام ابراہیم اب دنیا میں کوئی موجود ہے، وہاں انہوں نے ٹھہر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیا نماز پڑھے تمہارے کو ثواب ہے. دوسری جگہ پڑھے تو کیوں نہیں بھائی؟ وہی پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نماز پڑھو. خانہ کعبہ اتنا بڑا ہے مگر وہاں پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ اولیاء کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا ہمارے دل کو روشن کر دیتا ہے، ایمان میں پختگی پیدا کرتا ہے. تو یاد رکھو، آج ہمارے پاس سخت ضرورت ہے اسلام دین کی طرف مائل ہونے کی. اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیو پیٹ بھرو، اچھے کپڑے پہنو، بلڈنگیں بناؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، شادی کرو، بچے پیدا کرو. یہ اس مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ عبادت کرنا مقصد ہے. ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. اگر یہ مقصد ہمارے ذہن میں رہے گا تو یقیناً ہم کامیاب. یہ تو ذہنی چیز ہے. اللہ رب العالمین کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے. پالنے کی ذمہ داری اس نے لی، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی، پلانے کی ذمہ داری اس نے لی، مکان کی ذمہ داری اس نے لی، اور دولت کی ذمہ داری اس نے لی، کاروبار کی ذمہ داری اس نے لی، شادی کی ذمہ داری اس نے لی، ہر چیز کی ذمہ داری اس نے لی. ذمہ داری ایک نہیں لی، عبادت کی ذمہ داری نہیں لی. عبادت ہمارے لیے چھوڑ دی، تم عبادت کرو گے. ہم خلق کو جتنا بھی انسان وہی چھوڑ دی. ہم دوسرا جو اللہ نے ہم کو دینے کا وعدہ کیا اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے. کوئی مکان کی طرف، کوئی دکان کی طرف، کوئی تجارت کی طرف، کوئی جو ہے کسی طرف، کوئی دنیا کی طرف، کوئی کسی طرف بھاگتا ہے. مقصود جو اللہ نے ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد چھوڑ دیا. اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے.
یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا ہوں تاکہ ہمارا دل روشن ہو جائے، دل روشن ہو جائے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نکل گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دور ایسا آئے گا صبح میں گھر سے ایمان کے ساتھ نکلے گا اور شام میں لوٹے گا تو کافر بن کے لوٹے گا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی مثال آپ کو بتانا چاہوں، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھی خاتون ہے، ایک درندہ ہے، جو بھی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا اپنا کیا کام ہے؟ تو بعض بولے گے اس کو قتل کر دو، مار دو، اس پر قتل واجب ہوگا۔ یہ اسلامی مملکت رہی تو ضرور کرتے ہیں۔ اسلامی مملکت نہیں، دارالحرب ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم قانون کے تحت مطالبہ کریں گے، حکومت سے مطالبہ کریں گے، ان کو سزا کا مطالبہ کریں گے۔ کن لوگوں پر؟ عام لوگوں پر۔ عام لوگ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، نہ جو ہے لکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے عام لوگ جاننے والے قائد ہیں، علماء پر علاج۔ عام لوگوں پر کیا لازم ہے؟ ایمان کا سزا کا دیجیے، عام لوگوں پہ کیا لازم ہے؟ عام لوگ یاد رکھے، اگر عام لوگوں میں یہ اگر ہمارے زبان سے جملہ نکلا، جان دو نا بھائی کیا ہوا، بولا تو کیا ہوتا، بلکہ بولا ایمان چلا گیا۔ کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے اس کے لیے اس کے خلاف درخواست ڈالنے کی؟ بولا تو ایمان جاتا۔ آپ پر لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ آپ کے لیے ضروری ہے اس نے غلط کیا، یہ جملہ بولنا ضروری ہے، اس نے غلط کیا، یہ سزا کا مستحق ہے، یہ جملہ بولنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کا ایمان باقی رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر تم برائی کو دیکھتے ہو، ہاتھ سے روک سکتے تو روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، اگر دل سے برا نہیں جانتے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان نہیں۔ برائی کو اگر برائی نہیں سمجھتے آپ، یہ غلط ہے، اگر غلط ہے نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ گستاخی رسول غلط ہے، اگر نہیں سمجھ رہے تو ایمان گیا آپ کا۔ ایمان کیسے جاتا ہے؟ اس طرح جاتا ہے۔ بعض بولتے تھے کیا کرنا ہے ہم کو، مسجد کے والے کیا کرنا ہے، ایک مسجد 1000 مسجد ہے۔ یہ جملے کا ہم بولتے ہیں، مسجد گرائی جا رہی ہے، مسجد پر قبضہ ہو رہا ہے، تو آپ اگر یہ جملہ بولتے کیا کرنا ہے ہم کو؟ جو کرنے والے کرتے ہیں، ایک والے مسلمان اپنے آپ کو کہیں مار رہے، انہوں نے جا کے بچوں کو مارتے رہے، بچوں کو خود جو ہے یہ قائد یہ کرتے ہیں۔ یہ جملے نکالنا ہو ایمان کو حارت کر دینا، ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، آسانی سے چلا رہا، ایمان جا رہا ہے پتہ نہیں ہے، مسلمان باقی نہیں پتہ ہی نہیں۔ تو ایمان کو پڑھنے کے لیے میرے بھائیوں، ایمان کو سمجھنے کے لیے اچھی محفلیں منعقد کریں، محفلوں میں بیٹھیں، اللہ والے کی محفلوں میں اچھا ماحول، اپنے گھر میں اچھا، بچوں کی تربیت سب سے اہم بات ہے۔ آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت، ماں باپ سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ کدھر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ کدھر گم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یاد رکھو، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اگلے مضمون اگلے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، جوابات کے ساتھ دعا۔ پورا جیسا حج کرتے ہیں، اپنا جو حج کر رہے ہیں ویسی ہی کرنا، صرف جب اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جب آئے گا تو وہاں ہی جب پڑھتے وقت من فلان بالکل بولنا، جیسا آپ من ابی میرے والد کی جانب سے، من اخی میرے بھائی کی جانب سے، یہ حج بدل میں خالی من فلان کی جانب سے اتنا لفظ استعمال کرنا، یہ کیا کرنا ہے باقی، باقی پورے ارکان وہی ادا کرنا ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ حج بدل کے اندر حج قران ادا کرنا ہے، حج قران، اس کی اجازت کے ساتھ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع یہ لمبی بحث ہے، بہرحال حج قران بعضوں نے کہا حج تمتع بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ یا وسیلہ شفاء حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما،
اے اللہ ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، یہ گستاخ رسول بے ادب رسول کو نیست و نابود کر دے مولا۔ اے اللہ ان کی ناپاک ظالموں کی ناپاک عزائم کو برباد کر دے مولا۔ اے اللہ ان کے اندر انتشار پیدا فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو روشن فرما دے، ہمیں دین پر ایمان پر استقامت دے دے مولا۔ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔